اللہ اللہ بائے بسم اللہ ذبح عظیم. تو جناب سید عالم علیہ السلام کے مزار پر حضرت امام حسین ہے اور اپنے نانا جان سے باتیں کر رہے ہیں. آج اس بات کو مبالغہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، وہ سفر کے ارادے سے جا رہے تھے، انہیں جانا تھا، چلے گئے ہوں گے، تو قبروں کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ نہیں. مشکات شریف کتاب الکرامات کے اندر حدیث موجود ہے کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آل مدینہ حاضر ہوئے. کس طرح حاضر ہوئے کہ قید سالی تھی. انہوں نے کہا او مدینے والو انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر کو دیکھو. ہے کیا قید؟ بارش نہیں آ رہی، پانی نہیں برس رہا، زمین سے سبزہ نہیں اگ رہا. جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جناب سیدہ کہتے ہیں انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر دیکھو. آج تو قبروں سے روکنے والی مخلوق اور قبروں کو ہموار کر کے زمین سے برابر کر دینے والے بدنصیب جنی صفت انسان، بجووں کے اقربا، ان سے کوئی پوچھے کہ اگر تم اس موقع پر موجود ہوتے، جناب سیدہ کہتے انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر دیکھو. اب کسی سے ابھی نے کہا کہ آئی ہوئی ہے قید سالی، چاہیے بارش، قبر کے بیچ میں کیا پتی ہے. مگر انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ سارے جہان کا مل جاؤ ماوا، ساری کائنات کا پناہ دہندہ، ساری کائنات کا شفیع، ساری کائنات کے دکھیوں کا سہارا، بے انیسوں کا انیس، بے جلیسوں کا جلیس، بے کسوں کی جائے پناہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. گئے تو کہنے لگے فجعلوا قون، تم اس کے اندر ایک سوراخ پیدا کرو. جو اوپر چھت ہے نا، جو اوپر عمارت بنی ہوئی ہے، چھت سے ایک سوراخ پیدا کرو. حتی لا یکون بینہ و بین السماء حجابا، تاکہ اس قبر کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے. اس پر ملا علی قاری اور بھی بہت ساری وجوہات لکھتے ہیں. پہلی وجہ یہ لکھتے کہتے ہیں وجہ اصل میں یہ تھی کہ جس وقت قبر مصطفیٰ آسمان نے دیکھی تو اسی وقت بدلیاں چھا گئی اور بادل رم جھم برسنے لگا. کہتے ہیں کفار کے بارے میں قرآن نے کہا ما بکت علیہم السماء، ان پر آسمان نہیں رویا. کہا اگر مومن پر بھی نہ روئے، کافر پر بھی نہ روئے تو پھر مومن کی کیا خصوصیت ہوئی. قرآن نے کہا وہ اتنے گھٹیا تھے کہ ان پر جب ان پر پروردگار کی طرف سے عذاب آیا تو آسمان ان پر نہ رویا. کہا اگر آسمان مومن پر بھی نہ روئے اور کافر پر بھی نہ روئے تو پھر فرق تو کچھ نہ رہا. اگر کافر پر نہیں رویا تو پھر مومن پر رویا ہے. تو کہتے جب قبر مصطفیٰ کا منظر آسمان نے دیکھا تو آسمان کو فوراً رونا آ گیا. اتنی بارش ہوئی کہ دیار پاک مدینہ میں تاریخ بتاتی ہے اتنی پہلے بارش کبھی نہ ہوئی تھی. ایک تو یہ پتا چلا کہ موت کا منظر، قبر کا منظر دیکھنے سے آسمان پر اثر پڑتا ہے. اگر امام حسین کی لاش دیکھ کے آسمان سے خون برسا تو یہ اس حدیث کی روح سے درست بات ہے. دوسری یہ بات کہ دکھ کا وقت ہو تو سرکار کی قبر کے پاس آئیں. آج تک علماء کی زبان سے یہ بات آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی کہ اعرابی آیا، تفسیر نسوی نے لکھا ہے اور امام راضی نے لکھا ہے. اعرابی آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر کوئی آدمی کسی درجے کا کہیں بھی کبھی بھی کسی دور میں کسی مکان کسی زمان میں کوئی گناہ کر لے تو پھر تیری بارگاہ میں آ جائے، مغفرت مانگے، تو اس کی سفارش کر دے تو رب کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا. یہ حکم کس کے بارے میں؟ مجرم ہو، کسی درجے کا ہو، کتنے ہی مجرم ہو، کوئی سا دور ہو، تیرے پاس آ جائے. تو سب نے لکھا ہے جناب کہ سرکار کی قبر سے آواز آئی اور میری قبر پر فریاد لے کے آنے والے جا، تیرے گناہوں کی بخشش سرٹیفکیٹ میں نے تجھے دے دیا. اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوا کہ ایک دکھیا انسان، گنہگار انسان حضور کی بارگاہ میں فریاد لے کر آئے تو قبر بولی. ارے اعرابی کے لیے قبر بول سکتی ہے تو نواسے کے لیے قبر کیوں نہیں بول سکتی؟ اشرقت نفسی بنور من فؤادی
يا رب العباد وانتشت روح